السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ معاملات طے ہو رہے ہیں، زرداری کی ٹیم پیسے دے رہی ہے۔ شہباز شریف کی سیاست امتحان میں ہے۔ نواز شریف نے اپنی ضد میں بہت سے معاملات خراب کیے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ، بولے مذہب کارڈ استعمال کرنے پر پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ بھی فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ فضل الرحمان کا مقصد کچھ اور ہے، انہیں پیغام بھیجا ہے گرم جگہ پاؤں نہ رکھیں۔ کرپشن تو بہانہ ہے، اصل میں سندھ حکومت نشانہ ہے۔ پشاور کے کیس بنتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ کیا پنجاب میں کرپشن کے کیسز نہیں؟ پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن کی قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آصف زرداری کے خلاف اربوں کی باتیں کر کے 1.5 کروڑ کا چالان پیش کیا گیا۔ خورشید شاہ کے خلاف 500 ارب روپے کی فرض جائیدادوں کا کیس ڈالا گیا۔ مولا بخش چانڈیو بولے احتساب یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ احتساب عدالت سکھر نے پی پی رہنما خورشید شاہ کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ نیب کی 15 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے خورشید شاہ کو نیب حراست میں تمام طبی سہولتوں کی فراہمی، اہل خانہ سے ملاقات اور گھر سے کھانا فراہم کرنے کی اجازت دے دی۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت نے میئر کراچی کے مشیر لیاقت قائم خانی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ ملزم کو گزشتہ روز کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا۔ ملزم پر اربوں روپے کے غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا تھا لیکن نہر پر پل تعمیر نہیں ہو سکا۔ کراچی میں سندھ حکومت کی صفائی مہم کا آغاز، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا وزیر بلدیات اور میئر کے ساتھ صفائی مہم کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کا کمشنر کراچی کو کلفٹن میں خالی پلاٹ پر موجود کچرا اٹھانے کا حکم، بولے بلڈنگ والے اپنا کچرا نہیں اٹھاتے تو کام بند کروا دیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں جب گھر میں کوئی کام نہیں کرتا تو کسی بڑے کو آنا پڑتا ہے۔ 1 ماہ میں شہر کی حالت میں واضح تبدیلی نظر آئے گی، میئر کراچی کا سندھ حکومت کی سپورٹ کا اعلان۔ وفاقی وزارت قانون نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے قوانین میں تبدیلی کرنے کی ٹھان لی۔ آئندہ چند ہفتوں میں قوانین میں تبدیلی کا ڈرافٹ تیار کر لیا جائے گا۔ کرپشن میں ملوث اراکین قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جا سکیں گے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند، لو کے تھپیڑے، درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا، شدت 42 ڈگری محسوس۔ شہر میں 24 ستمبر تک ہیٹ ویو جاری رہنے کا امکان، شہر میں اسپتالوں کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پاک سری لنکا ون ڈے سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان، سرفراز احمد کپتان برقرار، بابر اعظم نائب کپتان ہوں گے، انفٹ حسن علی اور شاہین آفریدی آؤٹ، عثمان شنواری، عابد علی، آصف علی، افتخار احمد، محمد رضوان، محمد نواز اور محمد حسنین ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ ون ڈے میچز کی سیریز 27 ستمبر سے کراچی میں ہوگی۔ T20 میچز 5، 7 اور 9 اکتوبر کو لاہور میں ہوں گے۔ کراچی اور لاہور میں ٹکٹوں کی فروخت جاری۔ جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی وہ اوپر آئے گا۔ ٹیم دوستی نہیں پروفیشنلزم کی بنیاد پر منتخب ہوتی ہے۔ قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کی پریس کانفرنس، کہا احمد شہزاد اور عمر اکمل کو پلان دے دیا، محمد حسنین پر وقار یونس کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں حسنین 10 اوور کرائے۔ فخر زمان کی پرفارمنس اچھی نہیں لیکن انہیں ضائع نہیں کر سکتے، اگلے ورلڈ کپ کے لیے بہترین ٹیم بنانا ہدف ہے۔
بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے امریکہ روانہ۔ وزیر اعظم پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:15 بجے نیو یارک پہنچیں گے۔ اعلیٰ سعودی حکام، سفیر پاکستان، سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کشمیر پر موقف دیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کا مرکز رہے گا۔ وزیر اعظم پیر کو امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے ہوش سے کام لے کر بھارت کو دنیا بھر میں تنہا کر دیا۔ جب تک مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا تب تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے مودی کی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست اٹھا کر پھینک دی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیریوں کو جنرل اسمبلی اجلاس سے بہت توقعات ہیں۔ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی پوری دنیا کے سامنے رکھے گا۔ بولی میڈیا کورٹس کے معاملے کو انا اور مفاد کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ حکومت میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگا رہی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری، ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں ڈینگی سے متاثرہ 29 سالہ نوجوان جاں بحق۔ راولپنڈی میں رواں سال ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ فیصل آباد میں وائرس سے متاثرہ مزید 3 مریض اسپتال منتقل۔ ملتان میں مزید 13 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ ٹائر شاپس اور کباڑیوں کے خلاف 5 مقدمات درج، 1 دکاندار گرفتار۔ وزیر اعلی پنجاب نے ڈینگی پر قابو پانے میں ناکامی پر ڈی سی لاہور صالحہ سعید کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عثمان بزدار نے واضح کیا کہ انسداد ڈینگی مہم میں غفلت ہرگز برداشت نہیں۔ عوام ڈینگی کا شکار ہوں اور افسر دفاتر میں بیٹھے رہیں، یہ روش نہیں چلے گی۔ مسلم لیگ نون نے ڈینگی کی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ رواں سال ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 8,388 تک پہنچ گئی۔ وائٹ پیپر کے مطابق ڈینگی کے باعث اب تک 20 کے قریب اموات ہو چکی۔ پنجاب میں 12 شہری لقمہ اجل بنے۔ 1 جنوری سے 20 ستمبر تک پنجاب میں ڈینگی کے 1933 کیس رپورٹ ہو چکے۔ سندھ میں 2081، خیبر پختونخوا میں 2073، بلوچستان میں 1772 اور قبائلی علاقوں سے ڈینگی کے 87 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ پاک افغان سرحد پر جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی سید فراز گیلانی کی نماز جنازہ کوٹلی میں ادا کر دی گئی۔ فوجی افسران، سول حکام اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پاک فوج کے افسر اور جوان کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا ہمارے شہید قوم کے سر کی چادر ہیں، ان کا شوق شہادت اور جذبہ ایمانی ہی ہماری اصل قوت ہے۔ کاموکی میں پولیس حراست میں جاں بحق ہونے والے صلاح الدین کی قبر کشائی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کاموکی کی نگرانی میں سول اسپتال گجرانوالہ میں مرحوم کا دوبارہ پوسٹ مارٹم۔ قبر کشائی کا حکم جوڈیشل مجسٹریٹ رحیم یار خان نے دیا تھا۔ لاہور میں سی پی او کے گیٹ پر بزرگ خاتون سے بدتمیزی کرنے والے پولیس اہلکار محمد آصف کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے محمد آصف کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف محکمانہ انکوائری کا حکم دیا تھا۔ بیک ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ وفاقی وزیر برائے ریلویز شیخ رشید نے نیب کیسز یافتہ افراد سے معاملات طے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں آصف زرداری کی ٹیم نے پیسے واپس کرنا شروع کر دیے۔ نواز شریف نے اپنی ضد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا کیے۔ مذہب کارڈ استعمال کرنے پر پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ بھی فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اسی بارے میں دیکھیے لاہور سے فیصل ابراہیم کی رپورٹ۔
ریلویز ہیڈ کوارٹر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں سی پیک پر تیزی سے کام جاری ہے، ML1 ضرور بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا۔ 27 ستمبر کشمیریوں کی آزادی کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ سی پیک انشاءاللہ ML1 بنے گا اور کشمیر کی جدوجہد آزادی بھی انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر محاذ پہ کھڑے ہوں گے۔ شیخ رشید نے لندن سے بھی گرفتاریوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ضدی ہیں، بہت سارے مسئلے خراب کرتے ہیں، جبکہ شہباز شریف مذاکرات کے حامی ہیں۔ میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ دو پارٹیاں، ایک میری پارٹی ہے شہباز شریف والی، اور شہباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرانے کا بہت زبردست حامی ہے۔ نواز شریف صاحب مجھے ختم کر دیں، نواز شریف صاحب بڑے ضد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف میں بڑی لچک ہے۔ وفاقی وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ انہوں نے فضل الرحمان کو پیغام پہنچایا کہ وہ گرم جگہ پر پاؤں نہ رکھیں ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ مذہب کارڈ استعمال کرنے پر سیاسی پارٹیاں ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ میں نے غفور حیدری کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ مولانا صاحب کو کہنا کہ گرم جگہ پہ پاؤں نہ رکھے، سیاست کرے جی ضرور کرے، لیکن جو بینر کل میں نے لاہور میں دیکھے ہیں، جو میں نے پلے کارڈ لاہور میں کل دیکھے ہیں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ضائع ہو جائیں گے اور بری طرح ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ریلویز کو معیشت میں شریان کی حیثیت حاصل ہے، رواں سال 15 فریٹ ٹرینیں چلانے کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ کیمرامین عدنان ہاشمی کے ساتھ فیصل ابراہیم، لاہور اب تک۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ کرپشن بہانہ جبکہ سندھ حکومت نشانہ ہے۔ اگر مراد علی شاہ کو گرفتار کیا گیا تو بھی وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ عمران خان کی حکومت چند ووٹوں پر کھڑی ہے، اسے گرانا کوئی مسئلہ نہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ بولے کہ سندھ حکومت گرانا آسان نہیں، صوبائی حکومت کو گرانے کے لیے وفاقی حکومت کو ماورائے آئین اقدام کرنا پڑے گا۔ پی پی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے پیچھے کشمیر، افغانستان، مہنگائی جیسے مسائل کو دبایا جا رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت 5 سے 7 ووٹوں پر کھڑی ہے جن کو روانہ ریلیف کے ٹیکے لگ رہے ہیں۔ وزارت قانون نے ارکان قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے سے متعلق قوانین میں تبدیلی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں قوانین میں تبدیلی کا ڈرافٹ تیار کر لیا جائے گا۔ ترمیم قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے سیکشن 108 میں ہوگی۔ اسلام آباد سے مرتضی رائے کی رپورٹ دیکھیے۔ کرپشن کے الزامات کی زد پر آئے منتخب ارکان اسمبلی کے گرد شکنجہ اور سخت کرنے کا حکومتی منصوبہ۔ 50 کروڑ روپے سے زائد کرپشن میں ملوث ملزمان کو جیل میں C کلاس دینے کے بعد اب حکومت کرپشن مقدمات کی زد میں آئے منتخب ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق قانون ختم کرنے کی خواہاں ہے۔ وزارت قانون کے ذرائع کے مطابق حکومت نے کسی بھی رکن اسمبلی سے متعلق قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے قوانین میں تبدیلی کرنے کی ٹھان لی ہے اور اس حوالے سے وزارت قانون کو آئندہ چند ہفتوں میں قوانین میں تبدیلی کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے سیکشن 108 میں ترمیم ہوگی، جس کے بعد کرپشن کے مقدمات میں نامزد ارکان پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکیں گے۔ وزارت قانون نے مسودے کی تیاری قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی تجاویز پر شروع کی ہے۔ وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔